افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ہاں جن کا دین قبروں سے شروع ہوتا ہے، قبروں پہ ختم ہوتا ہے. میں جہاں جاب کرتا ہوں یونیورسٹی میں، تو ہمارے کولیگ وہ عمرہ کرنے گئے، مدینہ منورہ بھی گئے، مکہ مکرمہ بھی گئے، اور وہ عمرہ کرنے سے پہلے عراق اور ایران سے بھی ہوتے گئے. تو جب واپس آئے تو واپس آ کر ہمیں اپنی سٹوری سنانے لگے کہ میں یہاں گیا. وہ جو بھی انہوں نے بیان کیا اس میں قبروں کے علاوہ کچھ بیان نہیں کیا. جی مکہ مکرمہ میں ہم جنت المعلیٰ میں گئے، مدینہ منورہ میں وہ جنت البقیع میں گئے، اور عراق میں فلاں بزرگ کی قبر، وہ فلاں کی قبر، فلاں کی قبر، فلاں کی قبر. تو میں سنتا رہا ان سے. میں نے سننے کے بعد ان سے میں نے آخر میں ذکر کیا، ان سے میں نے کہا اکیلے میں نے کہا کہ یہ آپ کے اس پورے سفر میں قبروں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ قبروں کی اور یہ اتنی اہمیت ہوتی ہے دین میں، تو قرآن و حدیث میں، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کا ذکر ہے، نبیوں کے سفروں کا ذکر ہے، صحابہ کرام کے سفروں کا ذکر ہے. کہیں کچھ ملا ہو کہ ان سفروں کے اندر فلاں نبی کی قبر پر وہ گئے، فلاں نبی کی قبر پر گئے، فلاں ایک ولی کی قبر پر گئے؟ ہمیں کہیں قرآن و حدیث میں قبر کا ذکر ملے اور قبر والوں کا ذکر ملے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پر گئے، اسراء پر گئے، تو کہیں قبروں کا کوئی ذکر ہو، کوئی مزاروں کا ذکر ہو کہیں؟ تو یہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں، صحابہ تابعین، ان کے دور کے اندر کوئی قبروں کا اور ان چیزوں کا ہمیں تو اگر ذکر ملتا ہے تو یہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ علی جتنے بھی قبریں اونچی ہیں ان کو زمین کے ساتھ لگاؤ. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی کو بھیجا، کہا میں تمہیں اس کام سے بھیج رہا ہوں جس کام سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جاؤ اور جتنی قبریں تمہیں اونچی ملیں ان کو زمین کے برابر کر رہا ہو. تو یہ قبروں کے ساتھ. اور ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کا قبروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، قبرستان ہو، قبریں ہوں، وہاں جانا چاہیے موت کو یاد کرنے کے لیے، دعائیں کرنے نہیں کہ وہاں جا کر بزرگوں سے جا کے کوئی دعائیں کریں گے، کوئی منتیں مانیں گے، اور جب وہاں جا کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.